بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے پریس بریفنگ میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام جس کرب سے گزر رہے ہیں اس کا پورا احساس ہے۔ مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں فلیش پوائنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دنیا کو مقبوضہ کشمیر سے متعلق پورا ادراک ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ترجمان پاک فوج جنرل بابر افتخار نے کہا کہ آج کا دن یوم تشکر بھی ہے اور یوم عزم بھی۔ فروری 2019 میں جو سرپرائز دشمن ہمیں دینا چاہ رہا تھا وہ خود سرپرائز ہو کر ناکام واپس لوٹ گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ 1 سال پہلے فروری 2019 میں پاک بھارت جنگ دستک دے چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پلوامہ واقعے کے بعد بھارت نے بلا ثبوت پاکستان پر الزام لگائے۔ ہم نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر پلوامہ واقعے کی تحقیقات کی آفر بھی کی۔ میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا کہ بھارت کی جانب سے گزشتہ سال 26 فروری کو پاکستان پر بزدلانہ کارروائی کی گئی۔ جو سرپرائز دشمن ہمیں دینا چاہ رہا تھا وہ خود سرپرائز ہو کر ناکام واپس لوٹ گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ہم نے دن کی روشنی میں بھارت کے 2 جنگی طیارے گرائے اور ان کا ونگ کمانڈر ابھینندن بھی گرفتار ہوا۔ اسی بوکھلاہٹ میں بھارت نے اپنا ہی ہیلی کاپٹر مار گرایا۔ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان نے ایک مرتبہ پھر قوم کی امنگوں پر پورا اتر کر دکھایا۔ افواج پاکستان قوم کے غیر متزلزل اعتماد پر پورا اتری ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ غازیوں کی بہادری کو خراج تحسین ہے جو دشمن کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگیں حب الوطنی، عوام کے اعتماد اور سپاہ کی قابلیت پر لڑی جاتی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم اپنے دشمن کی ہر خفیہ سازش سے باخبر ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج دفاع وطن کے لیے ہر میدان میں ہمہ وقت تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مشرقی سرحد پر بھارت کی طرف سے لگاتار خطرات درپیش ہیں۔ بھارت جو کھیل کھیل رہا ہے اس سے سول و فوجی قیادت باخبر ہے۔ ایل او سی پر بھارت کی شر انگیزیوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ بھارتی فوج اسکول جاتے بچوں کو نشانہ بنانے سے بھی نہیں چوکتی۔ ایل او سی پر سب سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ پاک فوج نے ایل او سی پر بڑھتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا اور دیتے رہیں گے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ جب ہمیں اشتعال دلایا جاتا ہے تو ہم ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بناتے ہیں، جبکہ بھارتی فوج ایل او سی پر ہمارے معصوم شہریوں کو نشانہ بناتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اگر اس خطے میں جنگ چھڑی تو اس کے کنٹرول نہ ہونے والے نتائج ہوں گے۔ خطے میں جنگ چھڑی تو اس کے غیر ارادی نتائج ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر ایک بین الاقوامی تسلیم شدہ تنازع ہے۔ بھارت نے 73 سال سے کشمیر میں ظلم و ستم کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ دنیا بھر میں بھارت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ظلم کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ عالمی طاقتوں نے بھارت سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انتونیو گوئتریس نے بھی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پاسداری پر زور دیا، جبکہ انسانی حقوق کونسل کی رپورٹ کو حالات کی عکاسی قرار دیا گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ مسلح افواج عوام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ گزشتہ 20 سال میں کامیابی سے لڑی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں
ہم نے 1200 سے زائد چھوٹے بڑے آپریشنز کیے، 17,000 دہشت گرد ان آپریشنز کے دوران مارے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشنز میں القاعدہ کے 1000 سے زائد دہشت گرد مارے گئے یا پکڑے گئے۔ آپریشن رد الفساد کو 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ دو جوہری طاقتوں کے درمیان جنگ کی کوئی جگہ نہیں، ہم اپنی تیاری اہلیت کے مطابق کرتے ہیں۔ جب بھی بھارت نے کوئی قدم اٹھایا ہے ہم نے اس کا جواب دیا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا خطہ جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ امن کا راستہ اپنایا جائے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا کہ بھارت دنیا بھر میں سب سے زیادہ فوجی اخراجات کرنے والے 3 ممالک میں آتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے دفاعی بجٹ میں بہت فرق ہے، اس کے باوجود آپ نے دیکھا پچھلے سال کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اگر کبھی بھی کسی قسم کی جرت کی تو پاکستان کی مسلح افواج ہر طرح سے تیار ہیں اور ملک پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ ہمارے ملک کی قیادت نے مسئلہ کشمیر کو ہر سطح پر اجاگر کیا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کی جانب قدم بڑھ رہے ہیں۔ رفتار وہ نہیں جو ہونی چاہیے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آگے کیسے بڑھنا ہے یہ فیصلہ قیادت نے کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں۔ امریکی صدر نے بھی پاکستان کے خطے میں کردار کی تعریف کی ہے۔ کرونا وائرس سے متعلق سوال پر ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ وزارت صحت بہتر طریقے سے کام کر رہی ہے۔ پاکستان کے ارد گرد تمام ممالک میں کرونا وائرس پھیل رہا ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کے صرف 2 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہم کرونا وائرس کے معاملے میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔